معزز حاضرین و سامعین، آج کل سردیوں کا موسم ہے اور لوگ اس موسم میں موزے وغیرہ اور جرابیں بھی پہنتے ہیں۔ تو جب وہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو موزوں پر مسح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جرابوں پر بھی مسح کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں۔ یاد رکھیے کہ فقہائے کرام نے موضوع پر بھی مسح کرنے کے لیے چند شرائط بیان کی ہیں۔ اگر وہ شرائط مفقود ہو جائیں یا وہ شرائط نہ پائی جا رہی ہوں، تب موضوع پر بھی مسح کرنا درست نہیں ہوگا، چہ جائے کہ کوئی جرابوں پر مسح کرے۔ موضوع پر مسح کرنے کے لیے شرائط یہ ہے کہ ایک تو دونوں پاؤں دھونے کے بعد موزے پہننا، اگرچہ وضو مکمل کرنے سے پہلے ہو، جبکہ کسی ایسی چیز کے پائے جانے سے پہلے وضو مکمل کرے جو وضو کو توڑ دیتی ہو۔ اگر کوئی شخص پہلے پاؤں دھو کر موزے پہن لے پھر باقی وضو مکمل کرے تو یہ بھی درست ہے، اور اگر وضو مکمل کرنے کے بعد پہنے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ پائی گئی ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، اس سے پہلے موزے پہن لے۔ پھر دوسری شرط، موضوع سے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں، یعنی وہ موزے اتنے ہوں کہ ٹخنوں کے اوپر آئے ہوئے ہوں، یا تو مکمل موزے چمڑے کے ہوں یا جرابوں پر چمڑا چڑھائے، یعنی اتنی موٹی جرابیں ہوں جن کے بارے میں فقہا نے کہا وہ سوتی ہوں یا وہ اونی ہوں، اور وہ مجلد ہوں یا منعل ہوں، تو ان پر بھی مسح درست ہے، جن سے پانی پاؤں تک سرایت نہ کرے۔ اتنا ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ بھی ٹخنے اس سے ڈھانپے ہوئے ہوں، کہ وہ ٹخنے کے اوپر چڑھی ہوئی ہوں تاکہ ٹخنے ان موضوع میں چھپ جائیں، تو ان پر مسح درست ہے۔ پھر تیسری شرط، ان کو پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو، لہذا کانچ، لکڑی اور لوہے کے موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ یعنی عام عادت کے مطابق 2-3 میل یا اس سے زیادہ فاصلہ ان موزوں کو پہن کر آسانی سے طے کر سکتا ہو، لہذا چونکہ لکڑی، کانچ اور لوہے وغیرہ کے موضوع پہ یہ ممکن نہیں، لہذا ان پر مسح بھی درست نہیں کہ ان میں چلنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر یوں ہی چوتھی شرط ہے، کوئی موزہ پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر اس سے زیادہ پھٹا ہو تو پھر اس کے اوپر مسح جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ایک موزے میں اتنی پھٹن ہو تو مسح جائز ہے، اگر دونوں کی پھٹن مل کر اتنی ہو تو جائز ہے۔ اگر دونوں کے میں پھٹن موجود ہو، ایک موزے میں بھی ہے دوسرے میں بھی ہے، تو دونوں کی ہو تو جائز ہے۔ ایک ہی موزے میں اتنی پھٹن ہو تو پھر جائز نہیں ہے، پھر اس پہ مسح ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح اگلی شرط ہے کہ موضوع کا پنڈلی پر باندھنے کے بغیر رک جانا، ٹھہرے رہنا، یعنی انہیں باندھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ باندھے بغیر ہی ٹھہر جائیں، وہ رکے ہوئے ہوں۔ پھر اگلی شرط ہے کہ ان کا بدن تک پانی پہنچنے سے مانع ہو، یعنی ان موضوع کے سبب پاؤں تک پانی نہ پہنچے، پانی پاؤں تک سرایت نہ کرے۔ اگر یہ ان میں قوت نہیں ہے کہ پانی کو روک نہیں سکتے تو پھر ان پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا کہ جس سے پانی نیچے چلا جائے۔ جیسے عام طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ جرابوں پر مسح کرتے ہیں، جرابوں پر اسی لیے مسح درست نہیں ہے کہ ان سے پانی تو پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، پانی سرایت کر جاتا ہے، اور مسح کا مقصد یہ ہے کہ پانی پاؤں تک سرایت نہ کرے۔ لہذا جو آج کل ہمارے عرف میں جرابیں مشہور ہیں، جو ہم پہنتے ہیں پتلی جرابیں، ان سے تو پانی پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، لیکن احادیث میں جن کی وضاحت ہے، چونکہ اس دور میں یہ جرابیں نہیں ہوتی تھی، وہ تو موزے ہوتے تھے جن سے پانی پاؤں تک سرایت نہیں کرتا تھا، اور اس وقت جراب اسی موزے کو کہا جاتا تھا،
جس سے پانی پاؤں تک نہیں پہنچتا تھا، اور آج کل ہمارے ہاں جراب تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے، وہ پتلی اور باریک ہے جس سے پانی پاؤں تک چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جو احادیث کی روشنی میں اگر کہیں ذکر ہے جراب کا تو اس سے مراد وہ موزہ ہے جس سے پانی سرایت نہ کرے، وہ موٹا موزہ ہو، چمڑے کا ہو جس سے پانی پاؤں تک نہ پہنچے، وہ مراد ہے، نہ یہ کہ آج کل کے ہمارے عرف میں جو جرابیں دکانوں پر بکتی ہیں وہ جرابیں نہیں مراد ہیں، اور ان پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا، اور ان سے چونکہ پانی سرایت کر جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی جراب ہے جو منعل ہے، مجلد ہے، اور جو موزوں کی طرح موٹی ہے، سوتی اور اونی ہو، تو اس پر درست ہوگا جبکہ پانی پاؤں تک سرایت نہ کرے۔ یوں ہی ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے مطابق 3 انگلیوں کے برابر قدم کا اگلا حصہ یعنی وہ کٹا ہوا ہو، اگر پاؤں کا اگلا حصہ موجود نہ ہو تو موزے پر مسح نہ کرے اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو۔ تو جب یہ شرائط پائی جائیں گی تب مسح کرنا موزے کے اوپر درست ہوگا۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے تو پھر اس صورت میں موضوع کے اوپر بھی مسح درست نہیں ہوگا، تو جراب پر مسح کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی جراب ان صفات کے مطابق جو ہم نے ذکر کی ہے وہ صادق آ رہی ہو تو پھر اس پر مسح ہو سکتا ہے، وگرنہ جو آج کل کی جرابیں ہیں ان میں مسح درست نہیں ہے، صرف موزے پر ہی مسح کیا جائے گا، اور مسح کی جو مدت ہے وہ مقیم اور مسافر کے لیے الگ الگ ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں یہ مسح کی مدت ہے۔ اور مسح ان ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے موزہ اتار دیا تو اس سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔